بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے بعد زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اسے پرسکون اور خوشحال بنانے میں میاں بیوی دونوں کا کردار اہم ہے۔ چنانچہ انہیں ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہمدرد، سخن فہم، مزاج آشنا اور غمگسار دلجوئی کرنے والا ہونا چاہیے۔ کسی ایک کی سستی اور لاپرواہی اور نادانی گھر کا سکون برباد کر سکتی ہے۔ شوہر حاکم ہوتا ہے اور بیوی محکوم۔ اس کے الٹ کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لائے۔ لہذا جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کو شوہر کی نظروں میں عزت بھی بخشے گا اور وہ آخرت میں بھی انعام کی حقدار ہوگی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ چنانچہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ فوراً اس کے پاس آ جائے، اگرچہ تنور پر ہو۔ بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے، کیونکہ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کرے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ شوہر کام کاج سے گھر واپس آئے تو گندے کپڑے، الجھے بال اور میلے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال اچھا تاثر نہیں چھوڑتا، بلکہ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار بھی ایک اچھی اور نیک بیوی کی خصوصیات میں شمار ہوتا ہے، اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا اس کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے۔ چنانچہ فتویٰ رضویہ میں ہے، عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر فرمائش نہ کرے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، پریشانی میں اس کی ڈھارس بندھائے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی صورت میں صبر کرے اور خاموش رہے، بات بات پر منہ نہ پھلائے، برتن نہ پچھاڑے، شوہر کا غصہ بچوں پر نہ اتارے کہ اس سے حالات مزید بگڑیں گے، اسے دوسروں سے حقیر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، اس پر اپنے احسانات نہ جتائے، کھانے پینے، صفائی ستھرائی اور لباس وغیرہ میں اس کی پسند کو اہمیت دے، الغرض اسے راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ شوہر ناراض ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، جس میں جنتی عورت کی یہ خوبی بھی بیان کی گئی ہے کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہتی ہے، میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں سوؤں گی نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے گھریلو معاملات بھی شریعت کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔